السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 36 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 33 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا آیہ مبارکہ 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ٹرانسلیشن۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہی لوگ ہیں وہ اپنے حصے کا حاصل کر کے رہیں گے کتاب میں سے، یا جو لکھا ہوا ہے ان کا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، ان کو قبض کرنے کے لیے، قالوا، وہ کہیں گے، اینما کنتم، تم کس حالت میں تھے، تدعون من دون اللہ، تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، سب گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تھے کافر۔ قال ادخلوا فی امم، تو اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم، جو تحقیق گزر چکی تم سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار، آگ میں، کلما دخلت، جب داخل ہو جائے گی، امتن، ایک امت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی ہی ہم نشین پر یا اپنی ہی بہن پر، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب داخل ہو جائیں گے اس میں سب کے سب، قالت اخراہم لأولاہم، کہے گی دوسری ان میں سے پہلی کے بارے میں، ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب یہی ہیں، اضلونا، جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم، تو دے ان کو، عذابا، عذاب، ضعفا، دونا، من النار، آگ میں سے، قال، فرمائے گا، لکل ضعف، سب کے لیے دونا ہے، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ استغفر اللہ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 34 سے۔ آج کا لیسن بہت ہی سمپل ہے، آسان ہے، مختصر ہے، تو آپ لوگوں نے سنانے میں سستی نہیں کرنی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام و مسائل واضح کرنے کے بعد اب ان کا انجام بتا رہے ہیں
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی انسان جو دنیا پہ جتنا بھی جی لے، آخر کار اس کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، اس کا آخری انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جو وقت مقرر ہے اسی کے مطابق اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ پھر مزید انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھا کریں گے وہ سرخرو ہو جائیں گے، اور جو غلط کریں گے پھر وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جس میں آخر کار وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو پڑھ سنائیں تم پر میری آیات، فمن اتقوا تو جو کوئی تقوی اختیار کر لے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو متقین کا انجام بتا دیا گیا، جو کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا مقامات پہ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا اور اس سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیسن اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔